بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یمن کے بادشاہ طبق مری کا ایک قصہ بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے کا یہ قصہ ہے کہ طبق خمیری جو ہے اپنی سلطنت کے دور کا انہوں نے فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے طبق خمیری جو ہے اپنے محل سے نکلے، جس میں ان کے ساتھ جو ہیں 12,000 عالم موجود تھے، جس میں حکیم بھی تھے، اور 1,35,000 جو ہیں ان کے ساتھ سوار موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے 1,13,000 جو ہیں ان کے پیادے بھی اس میں ساتھ شامل تھے۔ اور پھر وہ جب قافلہ نکلا اور جہاں اور جس جگہ سے گزرتا، جس شہر سے گزرتا، وہاں کے لوگ جو ہیں جوک در جوک قافلے کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ چوک چراہوں میں جو ہیں جمع ہو جاتے، اور اس پر جو ہے طبق میری کافی فخر محسوس کرتا کہ لوگ اس کو قافلے کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے قافلہ گزرتا گیا، اور وہ جب مکہ معظمہ کے شہر پہنچا تو وہاں کے لوگوں میں سے کوئی بھی جو ہیں ان کے قافلے کو دیکھنے کے لیے جو باہر نہ نکلا، تو وہ اس کو بہت حیرانگی ہوئی۔ اس کے لیے اس نے اپنے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ یہاں کے لوگ میرے قافلے کو دیکھنے کے لیے باہر کیوں نہیں نکلے؟ تو طبق میری کے جو وزیر اعظم ہیں اس نے کہا کہ یہاں پر ایک ایسا گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے کہتے ہیں، اور اس کی جو خدمت کے لیے جو ہے یہاں کے باشندے موجود ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اس گھر کی زیارت کے لیے جو ہے وہ ہمارے قافلے سے جو ہیں یہاں مقامی اور دور دراز سے جو ہیں اتنے لوگ آتے ہیں کہ ہمارے قافلے سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس کو اس بات پر جو ہے بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے جو ہے قسم کھائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا۔ بس یہ بات کرنی تھی اس کی کہ اس کی آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور اس کے اندر سے جو ہے اتنا بدبودار پانی نکلنا شروع ہو گیا کہ اسے بیٹھنا جو ہے مشکل ہو گیا، اور کمزوری اس کی بڑھتی گئی۔ اور مختلف حکیم جو ہیں ان کے ساتھ جو اس وقت قافلے میں موجود تھے ان کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن جتنے جو عالم اس کے قافلے میں تھے ان میں سے ایک عالم کو بلایا گیا، اور پھر شام کو ایک عالم حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ جس مرض کا علاج آسمانی ہو تو اس کا علاج زمینی کیا جائے تو اسے کوئی فرق حاصل نہیں ہوگا۔ اس کا علاج زمینی ہو رہا ہے، جو کہ علاج جو ہے آسمانی ہونا چاہیے، یعنی کہ روحانی جو ہے اس کا علاج ہو۔ تو بادشاہ سلامت، اگر آپ نے کوئی ایسی نیت کی ہو، بری کوئی بات کی ہو، تو اس کی جو ہے آپ توبہ کریں، اور یا آپ کا جو ہے مرض سے شفا حاصل کر پائیں گے۔ طبق خمیری نے فوراً جو ہے بیت اللہ کی جو نیت کی تھی اس کی لیے معافی مانگی، اور اس نے جیسے اسے نیت سے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائیں، اور پھر جیسے ہی اس نے یہ اپنی معذرت جو ہے معافی قبول یعنی کہ اس کی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو اس کی آنکھوں سے خون بہنا اور جسم سے بدبودار پانی بہنا جو ہے بند ہو گیا، اور اس کی صحت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس نے یہ نیت باندھ لی، اس نے خانہ کعبہ پر جو ہے ریشمی غلاف جو ہے وہ چڑھایا، اور پھر وہاں کے باشندوں کو جو ہے 7 اشرفیاں اور ایک ریشمی سوٹ جو ہے اس نے تحفہ کے طور پر جو ہے وہ دیے۔ اس طرح سے وہ گزرتا ہوا یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر اس نے جو ہے وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یعنی کہ دنیا میں آنے کے بارے میں تھیں۔ تو اس نے اس وقت وہیں پہ جو ہے ارادہ کیا کہ میں تو یہاں سے اس شہر سے جانے والا ہرگز نہیں ہوں، مر جاؤں گا لیکن میں اس شہر سے جو ہے وہ نہیں جاؤں گا۔ تو وہ وہیں پہ اس نے ٹھہر گیا، اور لیکن اس کو ٹھہرے ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ پھر اس نے ایسا کیا کہ وصیت کی، ان کے ساتھ جو عالم تھے اور وہاں کے لوگ جو تھے ان عالموں کے لیے جو ہے وہاں پہ 400
گھر بنوائے اور ایک دو گھر بنوائے، ان میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے وصیت کی کہ جب یعنی کہ ان لوگوں کو وصیت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مدینہ منورہ تشریف لائیں گے تو آپ یہاں پہ احرام کریں گے۔ تو یعنی کہ احرام کرنے کے لیے جو ہے 2 منزلہ عمارت بنوائی اور اس کے بعد وہ وہاں سے بادشاہ جو ہیں وہ چل دیے، اور ایک خط جو ہے انہوں نے وصیت کے طور پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے جو ہے ان علماء کو دیا کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی جو ہے ان کی ملاقات جو ہے آپ لوگوں میں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو یہ خط میرا ان تک ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کی ملاقات نہ ہو تو اپنی نسلوں کو ہر چیز کے ساتھ وصیت میرا یہ خط دیتے رہیے گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہے یہ میرا خط جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اور کس طرح سے یعنی کہ اس خط میں جو ہے طبع خمیری نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، اور کس طرح سے یعنی کہ وہ خط پہنچا، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے کہ اس خط میں کیا لکھا تھا، وہ میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر قائم ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا، میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حفظ جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی، ان کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست ماں وصیت اس کے بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت، جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، تو آپ جب مدینہ ہجرت کے لیے تشریف کے لیے نکلے تو آپ مدینہ پہنچے، ہجرت فرمائی، اور مدینہ کی الوداعی گھاٹیاں مصنیات کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی جو ہے وہ نمودار ہوئی، تو جو ہے لوگ اپنے گھروں کو سجا رہے تھے، اپنی گلیوں کو سجا رہے تھے، آپ کی آمد کے منتظر تھے، آپ کو دیکھنے کے منتظر تھے، چوک چراہوں کو سجایا جا رہا تھا، اور روز لوگ آپ کے انتظار میں کھڑے ہوتے کہ کب آپ جو ہیں مدینہ منورہ تشریف لائیں اور کب ان کو زیارت حاصل ہو۔ اسی طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ مصنیات کی گھاٹیوں کی آخری گھاٹی میں سے نمودار ہوئی، تو لوگ جو ہیں بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر ہر کسی کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے گھر آپ جو ہیں رہائش اختیار کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نے فرمایا کہ اس اونٹنی کی جو ہے
وہ ڈور چھوڑ دی جائے اور جہاں یہ اونٹنی رکے گی میں وہیں پر قیام کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر، یہ وہی گھر تھا، 2 منزلہ عمارت تھی، جس کو جو ہے طبا خمیری نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام گاہ کے لیے بنوایا تھا۔ وہاں آ کے خود بخود جو ہے وہ اونٹنی وہاں رک گئی۔ وہاں اس وقت جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رہائش پذیر تھے، اور پھر ان کے غلام جو ہیں وہ حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں، جن کا نام ابو لیلہ تھا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ ابو لیلہ ہیں، تو ابو ایوب انصاری کے غلام کو بہت حیرت ہوئی کہ آپ ان کا نام جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ خط دیجئے جو آپ کو جو ہے بادشاہ، یمن کے بادشاہ نے جو ہے نسل در نسل جو ہے میرے تک پہنچانے کی جو وصیت کی تھی، اور اب آپ کے پاس ہے، وہ مجھے خط جو ہے۔ اور پھر ابو لیلہ نے وہ خط آپ کو دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھائی طبا خمیری کو پر آفرین ہو، شاباش ہو اس کو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔